بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لما فرغ المصنف رحمہ اللہ عن تعریف الخاص وحکمه وتفریعاته اراد ان يبين بعض انواعه المستعملة في الشریعة كثيرا وهو الامر والنهي فقال صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحان اللہ مصنف شارح علیہ رحمہ آنے والی عبارت کا ربط بیان کرتے ہیں. بولو. شارح علیہ رحمہ آنے والی عبارت کا ربط بیان کرتے ہیں. شارح فرماتے ہیں جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ خاص کی تعریف سے کیتی کہ کوئی نہیں اور اس کے حکم سے کہ یہ شامل ہوتا ہے موضوع لا کو قطعاً بیان کا احتمال نہیں رکھتا. تو اب ارادہ کیا ہے کہ بیان کرے مصنف علیہ رحمہ خاص کے بعض انواع کو، خاص کے کہ یہ بھی خاص ہے، وہ انواع جو شریعت کے اندر بہت زیادہ مستعملہ ہیں اور وہ امر اور نہی ہیں. تو امر اور نہی یہ اچھی بول کون، یہ کون، یہ جو پھر جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ خاص کی تعریف سے اور خاص کے حکم سے اور خاص کی تفریعات سے تو ارادہ کیا یہ کہ بیان کریں خاص کے بعض انواع کو، ایسے انواع جو مستعملہ ہے شریعت میں کثیراً، وہ کیڑے نے بعض اور وہ بعض امر اور نہی ہیں. جی جب فارغ ہوئے مصنف علیہ الرحمہ خاص کی تعریف سے اور خاص کے حکم سے اور خاص کی تفریعات سے تو ارادہ کرتے ہیں یہ کہ بیان ارادہ کیا یہ کہ بیان کریں خاص کے بعض انواع کو، وہ انواع جو ایسے انواع جو مستعملہ ہے شریعت میں کثیر اور وہ امر اور نہی ہے. پھر جب فارغ ہوئے مصنف علیہ الرحمہ خاص کی تعریف سے اور خاص کے حکم سے اور خاص کی تفریعات سے تو ارادہ کیا یہ کہ بیان کریں خاص کی بعض انواع کو، ایسی انواع جو مستعملہ ہیں شریعت میں کثیر اور وہ امر اور نہی ہے. فقال پس فرمایا ومن وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل تعریف جی ومن ہو اور خاص سے ہے امر اور یہ ہو گیا. امر کی ہوندا ہے امر دے گردان سنا کوئی سارے سیگے سنا کا بچے بڈھو لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربنا اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا مجھول سنا کا لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربنا لتضرب لتضربا لتضربو لتضربی لتضربا لتضربنا لتضرب لنضرب. جدھر کے بندہ کہ امر سنا تو لوگ کی آندے نے امر 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 یا وہ گردان سنا دیں پکی گل ہے ٹھیک ہے لے چڑھ تو بات تین بھول جانی ہے گل. امر وہ قول ہے قائل کا اپنے غیر کے لیے استعلاء کے طریقے پر افعل او افعل تے مثال ہے اضرب انصر علم اضرب کی یہ تو مقصد ہے لیکن یہ کی ہے یہ بولنے والے دا قول ہے اپنے غیر نو لیکن اصطلاح کے طریقے پر ہے. تو بولیا کی سو اضرب کٹ نو پھڑ لائے نو کھا جا سارا حلوہ ایک ہی ہے.
پلیٹ مارن دے سر چ خالی یہ کی ہے تم ہی آنکھ چاہ خاص کی اقسام میں سے ہے امر یہ تو ہو گیا امر کی تعریف سنا قول ہے قائل کا قول اپنے غیر کو اصطلاح کے طریقے پر اپنے آپ متکلم دا اپنے آپ نو مخاطب نالوں اچا سمجھ کے آخنا فلانا کام کر اے مطلب دے متکلم دا اپنے آپ نو مخاطب نالوں اچا سمجھ کے آخنا کہ فلانا کام کر ایک ہی ہے اے امر ہے جی اور اس سے امر ہے اور امر قائل کا قول اپنے غیر کو اصطلاح کے طریقے پر کیڑا قول افعل اور خاص سے ہے امر اور امر قائل کا قول اپنے غیر کو اصطلاح کے طریقے پر افعل اور دھیان کرے جو شریعت جو بڑے عام بحث ہے امر تے نہج اور ساری شریعت گویا کہندے وچ بند ہے نا بھی اے کرنا تے اے صرف ہے کہ جڑا کرنا ہے اندے درجے کی نے فرض ہے واجب ہے سنت ہے افضل ہے جڑا نہیں کرنا حرام ہے مکروہ تحریمی ہے سات ہے مکروہ تنزیہ ہے خلاف اولا ہے وہ تو درجے نے لیکن خلاصہ تو سارا ہے بھی اے کرنا ہے مولوی جی تے اے ہی سارا گل انہوں سمجھو دھیان نال جی من الخاص الامر یعنی بس اے ومنہ الامر شارع نے منہ کا مرجع بیان کیا یعنی خاص سے ہے امر 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 یعنی مسمى الامر لا لفظہ دھیان کرے جب ایک کے تھے الف میم را کی امر اے ومنہ الامر خاص سے ہے امر اے الف میم را نہیں مراد بلکہ امر دا جڑا مصداق ہے امر دا کون اضرب علم عنصر اگے میں کس پھر بھول جانا بھول گیا کہ نہیں آ کسی نے بھی امر دے گردان سنا کی سنایا سی امر 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 کس ریب سنائی اے گل جی سنا جی شارع فرماتے ہیں بے ومنہ الامر سے مراد الف میم را جو مادہ ہے نا ان کا جو مسمى ہے ان کا جو ان کا مصداق ہے یہ لفظ الف میم را نہیں مراد اے ان دا جڑا مسمى ہے او کون او بائیاں بابا دے امر دے سیگے کون بھائیاں بابا دے امر دے سیگے اے گل ہے یار اور کی بھی کمال بندے ہو جائے کیا کہ جی شارع فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ امر سے مراد امر کا مسمى ہے نہ کہ امر کے لفظ الف میم را یہ نہیں ہے جو اس کا مصداق ہے وہ مراد ہے ہاں ان دا جڑا امر دا سیگا ہوئے گا وہ پھر امر ہوئے گا جی لیکن امر تو مراد اے مادہ نہیں الف میم را امرنو بلکہ او بائیاں باباں دے جڑے امر دیاں گرداناں نے او مراد نے جڑے ہن جو معلوم مجہول سنی بائیاں جس نے نہ آگے پھر اودی گل نہ کران گے جڑے بائیاں باباں دے امر دیاں گرداناں نہیں او لفظ امر دا مسمى تے مصداق ہے اور لفظ امر دا مسمى کون ہے بھائیاں بابا دا امر بائیاں باباں دے جڑے امر دی گردان ہے او بلا تھی وے یعنی لفظ امر کا مسمى نہ کہ لفظ الف میم را ہاں جی امر کا مسمى نہ کہ لفظ الف میم را یعنی امر کا مسمى نہ کہ لفظ امر نہ کہ لفظ امر او تو ویکھ یعنی وہ جن پر مولوی جی لفظ امر سچا آتا ہے کون اضرب عنصر وغیرہ ہو ما سمجھے اے شاباش اگلا پھر پڑھ دیں آشیہ جی لأنه يصدق عليه أنه لفظ مضي لمعنى معلوم وهو الطلب على الوجوب بس اس لیے کہ جو امر کا مسمى ہے نا کون اضرب کون اب مثلا
कौन? इस इज़रिब पर मौलवी जी ये बात सच्ची आती है कि इज़रिब एक लफ्ज़ है जो वज़ा किया गया है माना मालूम के लिए। ओ माना मालूम किए कि मुतकल्लिम मुखातब से मस्दर की तलब कर रहा है वजूब के तरीके पर। मुतकल्लिम मुखातब से, तलब कर रहा है वजूब के तरीके पर। मुतकल्लिम मुखातब से, मुतकल्लिम मुखातब से अल्लाह रसूल अमर दिया सीगिया नाल साडे कोलों तलब कर रहे ने ये जी मसदर है करो किहड़े तरीके नाल? ये इन्हां दे सच्चा होंदा किन्हां ते? ए अमर दे सीगिया ते सच्चा होंदा, लफ्ज़ अमर ते गल नहीं सच्ची होंदी। बड़े मैं की करा कुछ मैनू आप नहीं समझ आ रही की आख्या वा नहीं क्या। दलील देते हैं कि अलिफ मीम रा नहीं मुराद, मिस्दाकात मुराद ने, उन सुर इज़रिब वगैरह, इसलिए कि इज़रिब उन सुर पर सच्ची आती है ये बात कि इज़रिब एक लफ्ज़ है जो वज़ा किया गया है किसके लिए, और माना मालूम क्या है? तलब अल वजूब, तलब करनी किन्ने ते करनी किन्ने को ते केड़े तरीके नाल? इस्तिलाह के तरीके पर, इस सीगे नाल करनी है ना। तो यानी ये जो है ना तलब अलल वजूब, ये अमर दे जेड़े सीगे नहीं है ये उन्हां विच ना कि अलिफ मीम रा में है, ना कि बुजुर्गों ने गल छेड़ी था मैं भी टिल ला रहा भी खाने च पै जाए जी। चलो जी, इसलिए कि सच्ची आती है लफ्ज़ अमर के मुसम्मा पर ये बात कि वो मुसम्मा ओ इज़रिब मसलन लफ्ज़ है कौन जो वज़ा किया गया माना मालूम के लिए, और वो माना मालूम तलब अलल वजूब। इत्थे ही समझ लो आगे में होना है कि अमर जो है ना वो किस माना के लिए वज़ा किया गया कि बे मुतकल्लिम मुखातब कोलों मुतालबा कर दे आ मैं जड़ा अमर दा सीगा बोलिया है ना इंदी जेड़ी मसदर है इस उत्ते अमल करना तेरे उत्ते फर्ज है। इज़रिब ज़ैदन की मतलब तेरे उत्ते ज़ैद नू कुटना ए मतलब भी। इशरबिल माआ की मतलब तेरे उत्ते फर्ज है। नहीं समझ आती बई उन सुर ज़ैदन की माना तेरे उत्ते ज़ैद की मदद करना, इसलिए कि ये सच्चा आता है मुसम्मा पर, इसलिए कि ये लफ्ज़, इसलिए कि सच्चा आता है कि मुसम्मा पर। हद हो गई यार, इसलिए कि मुसम्मा पर ये बात सच्ची आती होगा। ये केड़ी बात? कि मुसम्मा लफ्ज़ है इसकी वज़ा की गई है माना मालूम के लिए, और माना मालूम कौन है? आखिर तुम एक बारी सच्ची आती है अमर के मुसम्मा इज़रिब उन सुर वगैरह पर केड़ी शय कि इज़रिब वगैरह ये एक लफ्ज़ है ओ माना मालूम किए तलब करना वजूब पर, तलब अलल वजूब यार ओ माना मालूम किए ओ माना मालूम किए इज़रिब दे जरिए की तलब कीता मुतकल्लिम ने मुखातब कोलों के फेल ज़रब तेरे वास्ते करना ए मतलब है यार कुछ समझो आप वास्ते हो। इसलिए कि सच्ची आती है मुसम्मा पर। ओ अमर के मुसम्मा कौन? ओ गर्दाना बाइयां बाबा दे अमर दे गर्दान सारे। ये बात अन्नाहू कि ये कौन मुसम्मा अमर कौन? इज़रिब उन सुर ए लम वगैरह लफ्ज़ है जो वज़ा किया गया माना मालूम के लिए, और वो माना मालूम तलब अलल वजूब है। क्या है? इसलिए कि ये सच्ची आती है मुसम्मा अमर पर, इसलिए कि ये लफ्ज़ है जिसकी वज़ा की गई है माना मालूम के लिए, और वो माना मालूम तलब अलल वजूब है। इसलिए कि सच्ची आती है अमर के मुसम्मा पर ये बात कि मुसम्मा लफ्ज़ है जो वज़ा किया गया है माना मालूम के लिए, और वो माना मालूम तलब अलल वजूब है। अब कनाश ये ओ
ایک تیوے کہ بھی امر کی بحث کو نہج پر مقدم کیوں کیا؟ نظر آ رہی؟ اس لیے کہ انسان مکلف ہے سب تو پہلا کیڑی شے دا؟ اچھی بولو چا یار، اولاً سمجھی؟ اور ایمان کیڑی شے ہے؟ معمور بے، تے لہذا اس واسطے امر دی باس پہلے، امر دی ہے او امر دی پہلے، یعنی مسمى امر، یعنی وہ کہ جس پر سچا آتا ہے کون؟ کونی کتاب کون نظر آ رہی؟ تک بولتے مردے کیوں نہیں ہوں؟ مسمى امر سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ شے جس پر سچا آتا ہے کون؟ جیسا کہ بغیر ہما، محض مراد لیا امر سے امر کا مسمى بے قرینہ تے قول مصنف جو آگے آ رہا ہے کہ مختص ہے مراد امر کی سیغے کے ساتھ بے سیغہ لازمہ کے ساتھ، کیونکہ اس کا معنی ہے کہ مختص ہے امر کی مراد یعنی وجوب بے سیغہ تن لازمہ تن تے وجوب، یہ تو مسمل امر کی مراد ہے نہ کہ لفظ الف میم را کی ہے، کیونکہ وہ تو مرکب ہے اس سے جی۔ اگلا اشیاء دیکھو، اور لأنہ دلیل اس پر کہ علانہ کے خاص سے کون ہے؟ امر کا مسمى مراد ہے، امر سے مراد وَهُوَ طلب، او آخری گل ہے طلب علی الوجوب، یعنی طلب کرنی کس دی؟ حدث تو مراد، حدث تو مراد تو مصدر تو مراد تے حدث تو مراد تے مصدر تو مراد، حدث تو مراد مصدر تو مراد، او کھل کے بول بلاو بھی اضرب پہ جڑی ضرب ہونے نا اینو مصدر بھی آندے نے تینو حدث بھی آندے نے، کہ طلب کس شے کی کس زمانے میں؟ وہ جدو حکم کرنا ہے کام کرتے انہیں اس غریب نے اس دے بولنے تو بعد ہی کرنا ہے نا، تے طلب کیڑے زمانے چوئی کہ ماضی چوئی؟ ماضی میں تو تنظیم ہوں کام کیتا کیوں نہیں صحیح؟ اب مستقبل میں برابر ہے کہ وہ جو زمانہ مستقبل ہے مقارن ہو تکلم کے یا اس کے بعد منفصل ہو اس سے۔ سنے نا آلون پکڑائیں ہنے پکڑانا سے کدے گھنٹے بعد یہ مقارن ہو گیا، کی ہو گیا؟ کل صبح ایک بندہ آئے گا تو میں ذرا کم جانا ہے، میں کم نہیں جانا ہے انشاءاللہ، میں ان کل سنا رہا ہوں۔ کل ایک بندہ آئے گا صبح تو میں کم جانا تو جل آوے تو انہوں روٹی کھوائیں، یہ ہوں امر کل شروع ہونا ہے، سمجھ آؤں دی اے گل جی جی۔ تو جو کول بیٹھے بندہ کہ کا پورا کری، اس زمانے تکلم دے نال ہی جڑا معمور بے و مقارن ہونے کر مقول ہے اتے بے جارہ آ گیا، آخر تک ان ساری کتاب مجرور ہوگی، نائب فعل یراد ہوتا یراد بہل اگے چل، بس سوال ہے اس کا جواب ہے، سوال ہے تعریف کی ہے کہ امر کیا ہے؟ قائل کا قول، امر کیا ہے؟ کیڑا؟ افعل، اے جس لئے منہ چو مولی مدثر آکھے اضرب، اے مدثر دا مقول ہے یا قول ہے؟ بولو اوہ ہوا مبتدائے کی اور جڑی تعریف کی تھی وہ مر گیا اسے روزانہ سر کھپدا ہے جی۔ اور معرف کی ہوندا ہے تے معرف ہوا تے قول تے ہوا تو مراد ہی امر، امر تو مراد ہے اضرب، تے اضرب جڑا ہے جس لئے منہ جو نکلے قول ہے کہ مقول ہے؟ بولیا گیا ہے کہ صرف بولنا ہے، تو ہوا جڑا معرف ہے اے ذات ہے کون؟ او اضرب، تے جڑا اگو اس سے حمل ہو رہا کندے نال؟ قول نال، او محض وصف ہے، تو محض وصف کا حمل لازم آ رہا ہے ذات پر، اور معرف ہوئے ذات، معرف شروع ہوئے مصدر نال، تو یہ کہ محض وصف کا حمل لازم آ رہا ہے کس پر؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ اکثر یوں ہوتا ہے کہ مصدریں بولی جاتی ہیں مراد مشتقی ہوتا ہے، تو قول بول کر مراد مقول ہے، قول بول کر، اب جب قول سے مراد مقول ہے تو ہوا
وہ بھی ذات مقول ذات مال وصف، اور ہر سیغہ صفت ذات مال وصف ہوتا ہے، ہر سیغہ صفت ظاہر بن کا معنی کیا ہے؟ ایک شخص جس کے ساتھ مارنے والی وصف قائم ہے تو کی ہویا ہے اور کی شے ہوئی جی وصف کی شے مصدر اندر قائم ہے جی۔ تو جواب دیا ہے کہ یہاں مصدر مبنی للمفعول ہے، مصدر اور ہر سیغے صفت دا ایک تے دسیا بندہ موصوف ہوندا ہے، کدی ذکر تے کدی مقدر۔ دوسرا ہے کہ ہر سیغہ صفت دلالت کرتا ہے کس پر؟ ایسی ذات پر جس کے ساتھ یہ مصدر قائم ہے۔ مولی کاشف کو سمجھ ہوندی کہ کوئی نہیں ہوندی، کمال ہے یار۔ تو ہوا مبتدا ہے، معرف ہے، سنے ہی تے اگو قول القائل معرف ہے، ہوا مبتدا ذات ہے، اس تو مراد امر ہے، امر تو مراد مسمى اضرب وغیرہ، اضرب وغیرہ مقول نے کہ قول نے؟ آگے جواب دیا کہ قول بمانا کچھ سمجھیجئے، اور قول مصدر مراد اس کے ساتھ مقول ہے، اس لیے کہ امر تو مراد اضرب عنصر وغیرہ یہ الفاظ کے اقسام سے ہیں، تے الفاظ ملفوظ تے مقول ہندے نے یا قول تے لفظ ہندے نے؟ اور جس لئے منہ جو نکلن، ہاں ملفوظات کتاب لکھیندی ہے جی، اس لیے کہ الفاظ کی اقسام سے تے جڑے الفاظ ہوندے نے ملفوظ تے مقول ہوندے نے، نہ کہ قول تے لفظ ہوندے نے جی جی۔ اور کافی جی تعریف ہے جی دسے لفظ بمانا ملفوظ، کمال ہے یار جی۔ اور قول مصدر ہے، مراد اس کے ساتھ مقول ہے، اس لیے کہ امر الفاظ کی اقسام سے ہے۔ او بے خود رو او سوال جواب بچ دفع دخل مقدر تقریر دخل کی یہ کہ قول خبر ہے ضمیر غائب کی اور وہ ہوا ہے، اور ہوا راجع ہے امر کی طرف، اور مراد اس سے اس کا مسمى ہے، اور امر کا جو مسمى اضرب وغیرہ ہے وہ ذات محضہ ہے، لازم آ گیا حمل وصف محض کا کس پر، اور وہ جائز نہیں ہے۔ تو جواب دیا ہے کہ قول اگرچہ مصدر ہے لیکن بمانا، پس لازم آیا حمل ذات مال وصف کا کس پر، اور یہ جائز ہے۔ وَهُوَ جِنْسٌ يَشْمُلُ كُلَّ لَفْظٍ، یہ تعریف کی پہلے وضاحت کی ہے، تعریف کی یہ ان جتھے آوے نا بھی امر جو ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، اس تو مراد سیغے نے بائیاں باباں دے کی نے لے یازرب لے یوزرب کی لے یازرے بننا تے لے یوزرا بننا، پوری پوری گردان ہو جن دے وچ مخاطب بھی ہے تے غیب بھی ہے تے معلوم بھی ہے تے مجہول بھی ہو بھلا اچھی بھی۔ اب جن سے فصلیں، اب کس کی؟ تعریف کی۔ تے واہ یعنی تعریف کے تو شروع ہوئی ہے، ہوا تو الکلمۃ لفظ تعریف کو تو شروع ہوئی ہے، کلمہ تو شروع ہوئی ہے، تعریف کے تو شروع ہوئی ہے۔ پہلے کی ہوندی جنس، پھر کی ہوندی ہے فصلہ۔ تو یہ لفظ قول جنس ہے، شامل ہے ہر لفظ کو۔ لا تضرب قول نہیں، قول بمانا مقول، لا تضرب مقول نہیں جی میں اضرب، تو سب کو شامل ہے، کیونکہ جنس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی معرف کے افراد اور غیروں کو شامل ہو، فصلوں کے ذریعے غیر نکالے جاتے، اپنے واڑے جو واڑے تو دوجیاں دی پیڑاں باہر کڈیاں۔ آپ تعریف کی جنسیں اور فصلیں بیان کرتے ہیں۔ قول جو ہے یہ جنس ہے، یہ تمام لفظوں کو شامل ہے، اور قول جنس ہے، قول تو مراد مقول ہے، اور بولنا قول ہی ہے، شامل ہے ہر لفظ کو، یعنی ہر ملفوظ کو، یعنی بھلا ہوئے جی۔ قول جنس ہے، شامل ہے ہر لفظ کو، اور قول جنس ہے، شامل ہے ہر لفظ کو۔
وقوله على سبيل الاستعلاء یخرجو الالتماس والدعاء علی سبیل الاستعلاء کی اسی قول القائل لغیر، یہ سارا ایک کسی علی سبیل یہاں سے التماس اور دعا نکل گئے، یہاں سے اور سونے دو تے آشے تے پڑھ دیاں گل تو مولوی کیف نو حکم دیتا ہے اپنے آپ نو اچا سمجھ کے، ہون ایندا نا ہی اصول فقہ دے وچ امر کی تے جے تو برابر سمجھ کے اینو حکم دیتا ہے تے ایندا نا ہی التماس، تے جے کٹ سمجھ کے عرض کیتی ہو تے ایندا نا ہے دعا، سمجھا جے؟ تے امر جڑا ہے نا وہ ہوندا مولوی جی اصطلاح کے طریقے پر، کس پر؟ اے شاباش، تو یہاں سے کون نکل گئے؟ ادھر ویکھو، کیونکہ طلب الفعل ما تساوی اندہ نہ کیے تے مال خضوع اندہ نہ کیے تے مال اصطلاح اندہ نہ کیے، سنیں او اضرب کی اے امر بھی ہے، اے اور دعا جی، اور قول مصنف کا علی سبیل الاستعلاء نکل گیا اس کے ساتھ التماس اور دعا، مصنف کے قول علی سبیل الاستعلاء نکل گیا اس کے ساتھ التماس اور دعا، اور مصنف کا قول علی سبیل الاستعلاء نکل گئے اس کے ساتھ التماس اور دعا، وبقیہ فیہ النہی داخلا اگر ٹورنا بقولہ افعل، بس اب نہج رہ گئی ہے کیونکہ وہ بھی قائل کا قول ہے اپنے غیر کو اصطلاح کے طریقے پر، سنیں اگو تعریف آوے گی اور پھر کیسے نکلی، آگے کہا کہ اپنے غیر کو قائل کا قول علی سبیل الاستعلاء افعل، تو وہ ہوتا ہے لا تفعل، وہ ہوتا ہے، تو افعل سے کون نکل گیا؟ نہی نکل گئے، کون؟ لا تفعل، مثال کے طور پر باقی رہ گئی نہج، جب کہا افعل تو نہی نکل گئی، کیا نکل گئی؟ نہی نکل گئی، اور باقی رہ گئی اس میں، کس میں؟ امر میں، نہج اور تعریف میں داخل، پس نکل گئی نہج ماتن کے قول افعل کے ساتھ، افعل کے ساتھ، شاباش جی، باقی رہ گئی اس میں نہج داخل ہے، داخل بس ماتن کے افعال کے ساتھ جی باقی رہ گئی تعریف میں نہج داخل، بس نکل گئی ماتن کے قول افعل کے ساتھ، جی المراد بقوله افعل كل ما كان مشتقا من المضارع على هذه الطريقة سواء كان حاضرا او غائبا او متكلما معروفا او مجهولا، ولكن صبر صبر صبر، سوال ہے افعل جو ہے یہ تو مخاطب کا صیغہ ہے، تو اس میں تو صرف 6 صیغے مخاطب کے آئے، امر غائب بھی ہوتا ہے، امر متکلم بھی ہوتا ہے، امر معلوم، یہ معلوم ہے، یہ معلوم ہے اور مخاطب ہے کون؟ اب اس میں 6 صیغے امر مخاطب معلوم کے آئے، اس میں سنیں امر غیب معلوم، متکلم معلوم بھی رہ گیا، اور 14 کے 14 مجہول بھی رہ گئے، حالانکہ وہ سارے امر ہیں، سارے، اس کا علامہ جواب دیتے، تو اس کا ایک سوال کر، سوال ہے کہ مصنف نے کہا ہے افعل، افعل سے صرف متکلم افعل جو ہے یہ صیغہ ہے مخاطب کا اور معلوم ہے، تو اس میں تو صرف مخاطب کے، بقایا غائب اور متکلم معلوم اور 14 مجہول وہ نہیں ہے، تو گردانہ ایک بار سنیا سن ایک باری بھی کو تھوڑا ذہن چاہ جان جی، تو اس کا علامہ نے جواب دیا ہے کہ انہاں کولوں پوچھو کہ ایک واری تانوں بنائیاں پڑھائیاں سن صرف برترال وچ، ایک واری پھر قانون چے وچ، ایک واری تحصیل الارشاد دے وچ، مضارع سے جو امر مشتق ہوتا ہے
افعل سے مراد یہ ہے، افعل سے تو جو مضارع سے مشتق ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ 14 سیغے معلوم تے 14 سیغے مجہول، نون سکیلا والے، نون خفیفہ والے، اس تو بغیر یہ سارے مراد نے جی۔ وہ سنے ہی ہاں جی کیا کیا جواب اس کا جواب دیتے ہیں کہ افعل سے مراد خاص افعل نہیں بلکہ مضارع سے جو امر مشتق ہوتا ہے طریقے سے، اور صرف چ طریقہ یہ صرف دی کتاب دن کتنے بنائیاں پھر شروع کر دیں جی۔ یہ سارے مراد ہیں، خواہ معلوم ہو، خواہ مجہول ہو، خواہ مخاطب ہو، غائب ہو، متکلم، یہ سارے مراد نے۔ ادھر تو ویکھ ہن دفع دخل مقدر تقریر کے تعریف جامع نہیں بوجہ نہ شامل ہونے تعریف کے کس کو؟ امر غائب اور متکلم کو، اگر بس ختم ہو گیا آشیا اور معروف ہو یا اور نہیں یہ پیچھے جوڑنا امر غائب معروف ہو یا مجہول، بس ہاں معروف ہو یا، کیونکہ یہ سارے فل تو نہیں ہیں، کہ فل ہیں؟ اے توے لے یضرب، لے ازرب، لے نظرب تے مجہول ہے لے تضرب، اضرب تے نہیں، اے پھر کی بنیا تو اندہ دیتا جواب اور مراد ماتن کے قول افعل کے ساتھ ہر وہ صیغہ جو ہو مشتق مضارع سے اس طریقے پر برابر ہے کہ ہو حاضر یا غائب یا متکلم، معروف یا مجہول، آئے سارے جی۔ مراد ان کے قول افعال کے ساتھ ہر وہ جو ہو مشتق مضارع سے اس طریقے پر برابر ہے، ہو حاضر یا غائب یا متکلم، معروف ہو یا مجہول۔ اور مراد ماتن کے قول افعل کے ساتھ ہر وہ صیغہ جو ہو مشتق مضارع سے اس طریقے پر برابر ہے کہ ہو وہ حاضر یا غائب یا متکلم، معروف ہو یا مجہول۔ اور آشیا ویکھو دھیان نال مولویو بلاؤ جے، یہ جو کہا ہے نا مشتق من المضارع، کیا کہ اعتراض کیا ہے اس کے ساتھ نزالے کی مثل سے، اور نزال ترا کے آئے بمانا انزل، ان سے بمانا انزل، اس سے اعتراض ہے، اور ہر فعل سے کہ جو مضارع سے مشتق نہیں اس قانون کے ساتھ اگرچہ وہ طلب میں مستعمل ہے، اگرچہ ان کے ذریعے مولوی جی مسئلے ثابت ہوتے ہیں، لیکن یہاں امر سے مراد ہے جو مضارع سے مشتق ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ مثلا یہ کہنا اور جب تو علیہ کا ان تفعل، میں نے تجھ پر لازم کیا کہ تو یہ کر، تو یہ کرے گا، تو یہ بھی لزوم واسطے میں، اے بھی اسی طرح ان تفعل قضا یا یاجب علیہ کا ان تفعل قضا، تیرے اتے لازم ہے کہ تو یہ کرے، تو یہ انہاں نال اجابت پایا گیا، لیکن انہاں نوں امر دے سیگے نہیں آکھنا، انہاں نوں کیونکہ مضارع کو مشتق نہیں، او اے مشتق نہیں ہے جی، دھیان کرے جی۔ عجب ہے بعض شارحین سے رحمت اللہ علیہ کہ انہوں نے پہلے یہ کہا کہ اے فی ہذین القولین طلب ہے، پھر کہا کہ اول میں اخبار الجاب ہے، ثانی میں اخبار الوجوب ہے، نالے خبراں تے نالے طلباں اکٹھے کیویں ہو گئی ہیں، طلب انشاء خبر جڑی ہو غیر جی۔ خیر چلو جی، لیکن بشرط ان یکون المقصود منه ایجاب اے کہ این یکون ان یکون المقصود منه ایجاب الفعل، ایجاب، ٹھیک ہے ایجاب الفعل ہے، اور وَيُعَدُّ، خیر صبر توجہ کرا جے کہ امر سے مراد ہے جو مضارع سے مشتق ہے، جو لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ مقصود اس صیغے سے ایجاب فعل ہو، مقصود اگر مقصود التماس ہے یا دعا ہے تو اس کو اصول فقہ میں امر نہیں کہتے، اور صرفیاں دے نزدیک رب اغفر لی میں اگر استاد پوچھے راتی سیگے کے ڈال لگیا کہ بچے اغفر کیا سیگا تو کیا آگنا ہے؟ امر دا سیگا آگنا ہے، کو نہیں آگنا، مطلب وہ تو امر ہی، لیکن اصولیوں کے نزدیک اصطلاح کے طریقے پر یہ امر ہے۔ برابری اور عاجزی پر عرض کرنے کو امر اس لیے کہا کہ مولوی جی شرط یہ ہے
کہ مقصود ان سارے سیغوں سے کیا ہو، تب ان کو امر کہیں گے. اصولیوں کی اصطلاح میں تب ان کو امر کہیں گے. کیا کہ جی اصولیوں کی اصطلاح میں یہ ہے. اور لیکن اگر سوال کا جواب بنائے، سوال ہے کہ یہ جو سیغے ہیں سارے، یہ جو گردانے ہیں، اور 14 معلوم 14 مجہول، تو یہ کبھی اصطلاح کے طریقے پر ہوتے ہیں، کبھی برابری کے طریقے پر، کبھی عاجزی کے طریقے پر، تو پھر یہ سارے تو امر کیسے ہو گئے؟ تو اس کا جواب دیا ہے بھی سارے ہیں امر، لیکن اصولیاں دے نزدیک اے جڑے نے نا 14 تے 14 28 لے یضرب لے یضرب 14 معلوم تے 14 نون سکیلے خفیفے والے سارے یہ امر ادو ہون گے جدوں انہاں کولوں مقصد ایجابے اور متکلم دا مقصد ہوے مخاطب تے کی کرنا، فعل نو واجب کرنا. کی کرنا؟ اے مقصد ہوے ادو اے امر ہون گے، ورنہ اے امر نہیں ہون گے، التماس تے دعا ہون گے جی. چلو جی. اور لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ہو مقصود امر سے ایجاب فعل. اچھی اچھی او بے خود رو، اے مقصود القائل من الامر، مقصود شابہ جی. اس شرط کے ساتھ یہ کہ ہو مقصود امر سے ایجاب فعل. ہاں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ہو مقصود امر سے ایجاب فعل. اگے جی. یعد القائل او بیڑیا مجعول یعد ویعد القائل نفسه یا یعد ٹھیک ہے، یعد القائل ويعد القائل نفسه عاليا سواء كان عاليا في الواقع او لا. صبر 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 توجہ کرو. یہ جو کہا ہے علی سبیل الاستعلاء، علی استعلاء، تو پھر اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ امر تو صرف تب ہی ہوگا جب کوئی بلند اعلیٰ کو حکم کرے گا، جب کوئی ادنا کو اعلیٰ ادنا کو حکم کرے گا تو تب بھی امر ہوگا. اس کے بغیر تو امر نہیں بن سکتا. حالانکہ امر تو ہیں. کیا کہ جی سوال ہوا کہ امر جو ہے اس کا علی سبیل الاستعلاء کا ہے نا، تو مطلب یہ ہوا کہ امر تب ہوگا جب متکلم مخاطب سے عالی ہو. کیا ہو؟ حقیقت میں عالی ہو. تو اگر حقیقت میں عالی نہیں ہے تو یہ امر نہ ہوا. اے جڑا بندے ایک دوجے نو حکم کردے نے وہ تو اللہ جاندا ہے بھی عالی اے وے کہ او ہے. مثلا استاد شاگرد نو حکم کر رہے، اللہ دی بارگاہ چن کی پتا بھی اچا شاگرد ہے یا استاد ہے جی. او دنیا دی نظر تے استاد جی ہوئے، لیکن ان اللہ تو کوئی نہ ساڈے کول فیصلہ مولوی جی کہ اللہ دی بارگاہ جو استاد ہی اچا تے شاگرد نیواں ہے کہ کوئی نہیں، یا بھی مرید اچا تے پیر نیواں. اللہ دی بارگاہ تے ان اکرامکم عند اللہ ہے، اوتھے تو تقوی معیار ہے. اتنے استادی شگردی پیری مریدی کا معیار نہیں ہے گا جی، بڑا چھوٹا تو نہیں ہے گا، ابا پتر کوئی معیار نہیں. وہ اتنے ادب اور چیز ہے، لیکن اللہ دی بارگاہ تے معیار تقوی ہے. سنیوں گل. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقی ہوتے جو اللہ رسول اللہ تے اللہ دے سونے محبوب پوری کائنات تو اللہ تے سونے محبوب اللہ رسول دا حکم تو ہو گیا علی سبیل الاستعلاء حقیقتاً. پھر تھلے تو کوئی امر بان ہی نہیں سکتا، تھلے تو کوئی اللہ کس طرح تو نہیں ہے. تو کچھ سمجھ آتی پی ہو. اس کا جواب ہے کہ شمار کرے قائل اپنے آپ کو عالی، برابر ہے کہ فی الواقع عالی ہو یا نہ ہو. جواب اس کا یہ ہے کہ جب قائل متکلم مخاطب کو حکم دے تو اس وقت اپنے آپ کو عالی سمجھے، خواہ واقع میں وہ عالی ہو یا نہ ہو. اور کچھ سمجھی گل کہ کوئی نہیں، یعنی اپنے آپ کو عالی اس وقت سمجھے تاں اصطلاح طلب علو خواہ فی الواقع عالی ہو یا نہ ہو. اے مطلب سنے ہی توجہ کرو یار. اور شمار کرے قائل اپنے آپ کو عالی، برابر ہے کہ ہو عالی فی الواقع یا نہ. جی قائل اپنے آپ کو عالی، برابر ہے کہ ہو عالی فی الواقع یا نہ. ایک منٹ.
اور اچھا منع کر اور شمار کرے قائل اپنے آپ کو عالی، برابر ہے کہ ہو قائل عالی فی الواقع یا نہ۔ مولوی جی اصول فقہ دی کتاب امر نہ دی باس چنگی بڑی اوکھی، اوکھی دا مطلب یہ نہیں بھی سمجھ نہیں آتی، یعنی ایتھی شیطان نو بیماری بندی بھی سمجھن نہیں دینی، کیونکہ سارا کام ہی ایتھے وے جی تو کوئی اعوذ باللہ نال پڑھتے رہو، کوئی گل نہیں، مہربانی جی ادھر دھیان کر وے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا علی رأی الجمہور، یہ جمہور کی رائے ہے کہ امر تب بنے گا جب متکلم مخاطب سے اپنے آپ کو خواہ دیکھو واقع بھی تاں واسطے کیا بھی سونے محبوب تا اللہ دی قسمیں ساری مخلوق نالوں بلند نے، یہ تسلی ہے، لیکن تھلے مولوی جی معیار کی انا اکرمکم ہن شخصی فتویٰ تو صرف نبی دے سکتا ہے، باقی تے اس واسطے اسی کی آکھ سکتے ہیں جی ہن قاری عبداللہ صاحب جڑے نے بھی عثمان نال افضل نے یا عثمان قاری عبداللہ صاحب افضل ہے، یہ فیصلہ تو نبی کر سکتے ہیں، اسی نہیں کر سکتے، سانو حکم ہے دوواں دے بارے چ اچھا گمان کرو جی اچھا جی توجہ۔ فَإِنَّهُ اگر کہا ادنا نے اعلیٰ کو، کی کہا افعل بے ادنا اگر اعلیٰ نو آکھے نہ کی افعل تے مذمت ہوتی ہے، کس لیے؟ سوء ادب کے لیے۔ پس اگر ہو معتبر علو فی نفس الامر جی تو پھر نہ ہوگا یہ امر مگر یہ کہ مذمت کی جائے گی، اور نہ ہوگا اصطلاح معتبر ہیں تو فعلم ان الاصطلاح شرط وعند بعض المعتزلہ شرط علو فی الامر، بعض نے کہا نہیں شرط علو نہ اصطلاح، تفصیل جو ہے نا وہ کس میں ہے؟ متولات میں ہے، اتنی جڑی گلی انہی کو سمجھو انہوں۔ اچھا جگہ چلو وَلِہَٰذَا نسب الى سوء الادب ان لم يكن عالیا، بس کہتے ہیں اسی لیے تو اگر وہ عالی نہیں، اگر وہ تو اس کو امر کرتا ہے تو سوء ادب ہے، کی ادب ہے۔ تو تائید پیش کیا ہے کہ اگر وہ عالی نہ ہو اور وہ حکم کرے تو اس کو کس میں شمار کرتے ہیں؟ سوء ادب کرتے ہیں، اہم مطلب ہے۔ اور اسی لیے تو منسوب کیا جاتا ہے کون؟ وہ شخص سوء ادب کی طرف، اگر نہ ہو وہ عالی، کس سے؟ مخاطب سے، یار ادنا سے، حد ہوگی یار جی، کیا گیا ہے سوء اور کیا جاتا ہے یار، کیا جاتا ہے سوء ادب کیا گیا ماضی دی خبر دے رہا کیڑا او جڑا تریندا سی موڑا گاڑ جگ بندہ سی ان دی گل ہے جی، ہاں بھائی ہاں جی، اسی لیے منسوب کیا جاتا ہے قائل سوء ادب کی طرف، اگر نہ ہو وہ قائل عالی۔ عالی اگے بابے ماں ذكرنا إن دفع ما قيل إن أريد به اصطلاح العربية فلا حاجة إلى قوله على سبيل الاستعلاء لأن لأن الالتماس والدعاء أيضا أمر عندهم وإن أريد أريد به اصطلاح الأصول فيصدق على ما أريد به التهديد والتعجيز بأنه أيضا على سبيل الاستعلاء۔ بس اے دو سوال نے بڑے ڈاڈے تے بڑے سوکھے، توجہ کرے جی۔ علامہ فرماتے ہیں ہم نے جو پیچھے تقریر کی ہے، کیا کی ہے؟ او بما ذکرنا کیڑا من الاشتراط کی، او لیکن بے شرط ہیں یکون المقصود منو، اور قائل اپنے آپ کو عالی، اور شرط کی ہے مقصود فعل سے امر سے کی ہوئے، اور قائل اپنے آپ نو انہوں تو ترائے بری آنکھوں اگاں ٹریے کیا کیا ہے؟ مقصود ایجاد فعل ہو اور قائل اپنے آپ کو بل اے جڑی گل اساں کیتی ہے نا ان دے نال دو سوالاں دا جواب آ گیا، ہن توجہ کرے جے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تم نے یہ جو کہا، یہ تم نے جو بحث کی امر کی، اس امر سے مراد تم اصطلاح العربیہ لیتے ہو یا اصطلاح الاصول لیتے ہو؟ یہ جو تم نے امر کی تعریف کی ہے لیضرب لیضرب وغیرہ، اس امر سے مراد
اہل عربیہ کی لغت وہ اصطلاح مراد ہے یا اصول فقہ والوں کی مراد ہے یا وہ ہے او بھی اس سے مراد عربیہ تو مراد ہو صرف نحو والے ہو گامو کے ہو کون علوم عربیہ والے صرف نحو بلاغت تے لغت اگر مراد ہو عربیہ کی اصطلاح تو پھر علی سبیل الاصطلاح کی ضرورت کوئی نہیں کیونکہ صرف نحو بلاغت والوں کے نزدیک بلند ادنا کو اضرب کہے برابر برابر کو اضرب کہے ادنا اعلیٰ کو اضرب کہے بہر صورت یہ امر ہے بہر صورت یہ امر ہے پھر علی سبیل الاصطلاح کی ضرورت نہیں ہے علی سبیل ہاں جی شابہ جی کیا کیا جی پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو تم نے تعریف کی امر کی ہم پوچھتے ہیں اس امر سے مراد اہل عربیہ کا امر ہے یا اصول فقہ والوں کا امر ہے اسی کہتی ہو اس سے مراد اہل عربیہ کا امر ہو تو پھر علی سبیل الاصطلاح کی قید ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ او اہل عربیہ علوم عربیہ صرف نحو والے بلاغت والے اس لیے کہ اگر اج ہن پوچھا ربا نہ کو پھر لی ایک پھر کیڑا سیگا تے کیا کہو گے امر دا سیگا جی ہاں بھائی تو اب لا سبیل الاصطلاح کی ضرورت قید ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اہل عربیہ کے نزدیک اعلیٰ ادنا کو اضرب کہے برابر برابر کو اضرب کہے ادنا اعلیٰ کو اضرب کہے یہ امر ہی ہے ایک سوال یہ ہے ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر مراد ہو اس سے اصول فقہ والوں کی اصطلاح کیا مراد ہو تو پھر ایک ہے امر تحدید کے لیے ایک ہے اور ایک امر ہے تاجیز کے لیے ایک امر ہے تحدید وے مخاطب کو دھمکانا اتھے مطلب ہوندہ ہے کم نہ کریں سیگا مولوی جی امر دا بولی دا ہے لیکن مطلب ہوندہ ہے جی میں قرآن پاک کے چاہتا ہوں تو لکھے آجے اے مالو معاشے تم اے مالو ہون اے مطلب نہیں بھی اللہ تعالیٰ سانو آکھے بھی سارا کچھ کر دے رہو اے تحدید ہے بھی جے ساڑے حکم تو پرہ جا کے کچھ کیتا تو پھر کھلے پہنے جے تو انہیں تھے بھی کہ بیسی عمل نہیں کرنا کہ کرنا ہے طلب وجوب ہے اندے وچ نہیں ہے اسی طرح ایک ہے تاجیز کہ مخاطب کو حکم کر کے اس کو عاجز کرنا کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا تو یہ کام نہیں کر سکتا سنیں او دیکھو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اس کی مثل ایک صورت لاؤ تو یہاں کیا مقصود تھا کافروں کو عاجز کرنا کہ تسی یہ کام حالانکہ فاتو امر نہیں ہے گا تے جڑا ہے نا دوجا پیچھے کہڑا سی اے مالو امر نہیں ہے گا حالانکہ ان سے مراد وہ جڑا نا او طلب علی الوجوب نہیں ہے گی بھی توڑے دے فرض ہے کیا کام کرو ایک وچ تحدید ہے ایک وچ تاجیز ہے لیکن اب اگر اصول فقہ والوں کی اصطلاح مولوی جی مراد لیں کی تو پھر وہ جو ہے نا التماس دعا تو نکل گئے التماس اور کیونکہ وہ تو ان کے نزدیک امر نہیں ہے لیکن اب جو ہے نا امر تحدید کا اور امر تاجیز کا وہ داخل ہو گئے کیونکہ اس میں بھی متکلم اپنے آپ کو بلند سمجھ کر مخاطب کو حکم کرتا ہے دھمکانے کے لیے یا اس کی عاجزی ظاہر کرنے کے لیے دھمکانے کے لیے عاجزی ظاہر کرنے کے لیے اور سنیں ہی کس کے لیے دھمکانے کے لیے تو حالانکہ وہاں تو مقصد ہے ہی نہیں کہ تم فیل کرو جی حالانکہ امر تو یہ ہے اصولیوں کے نزدیک کہ کیا کرو یہ کام کرنا تم پر واجب ہے اور تحدید میں تاجیز میں یہ نہیں ہوتا متکلم مخاطب کو کہتا ہے کہ یہ کام کرو بلکہ اس کو دھمکانا ہے کہ یہ کام نہ کرنا تاجیز یہ ہے کہ تم یہ کام کر ہی نہیں سکتے حالانکہ ہوتا وہاں بھی اصطلاح ہے کہ وہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ قول ہے قائل کا اپنے غیر کو اللہ اصطلاح تو تعریف سچی آ رہی تو پھر یہ تحدید امر جو تحدید کے لیے ہے
اور امر جو تاجیز کے لیے یہ داخل ہو جائیں گے، حالانکہ یہ امر نہیں اصولیوں کے نزدیک۔ پہلی صورت لبو تے علی سبیل الاستواء دی قید ٹھیک نہیں، دوسری صورت لبو تے غیر داخل ہوندے پہلے جواب دیو ایندا کی آکھے جی۔ دوسرا سوال دوسرا سوال ہے کہ اگر مراد ہو اہل اصول کی اصطلاح تو تو اصول فقہ والے یار ان کے نزدیک اس التماس اور دعا داخل نہیں، پھر تو علی سبیل الاصطلاح کی قید تو ٹھیک ہو گئی۔ اگر اصول فقہ والوں کی اصطلاح مراد لیں تو پھر علی سبیل الاصطلاح کی قید تو ٹھیک ہے، کیونکہ اصولیوں کے نزدیک التماس اور دعا کو امر نہیں کہتے۔ لیکن اب ایک اور خرابی آ گئی، وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے امر تحدید کے لیے، اور ایک ہوتا ہے تعجیز تحدید پہلے سمجھو تو صحیح، ایک ہوتا ہے امر تحدید کا۔ تحدید یہ ہے کہ اس کو دھمکانا ہے، اور جی استاد کہنا ہے پتر کھیڈو کھیڈو، مطلب کی یہ دھمکایا ہے جی۔ حالانکہ ان میں بھی کیا ہوتا ہے کہ قائل کا قول ہے اپنے غیر کو اللہ کی افعل، وہ افعل تو مراد کو جڑا بھی سیگا ہوئے گا، پنجابی عربی جڑا بھی بولو گے تو مثال دیتی ہے جی۔ تو یہ تعریف سچی آ رہی کہ نہیں؟ کس پر؟ تحدید اور تعجیز پر۔ تو حالانکہ اصولیوں کے نزدیک یہ امر نہیں ہے، اصولیوں کے نزدیک اہل عربیہ کی اصطلاح مراد لیں تو علی سبیل الاصطلاح کی قید ٹھیک نہیں ہے، اور اگر اصول عربی اصول فقہ والوں کی اصطلاح مراد لیں تو غیر داخل ہو رہے ہیں۔ کون؟ تحدید اور تعجیز۔ کیونکہ ان میں یہ تعریف سچی آ رہی ہے کہ اس میں قول القائل لغیر ہی علی سبیل الاصطلاح پایا گیا۔ تو وہ سمجھ آئے نہیں، ایک بار دو میں سوال آخ چاہو یار میرا سر کھپ گیا بیٹھے۔ عربیہ والوں کی ہم پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ جو امر کی تعریف کی ہے کہ قول القائل لغیر علی سبیل الاصطلاح افعل، اس افعل سے مراد تم اہل عربیہ کی اصطلاح لیتے ہو یا اصول فقہ والوں کی؟ اگر اہل عربیہ کی اصطلاح لیتے ہو تو اہل عربیہ کے نزدیک جو بھی مضارع سے مشتق ہو اس طریقے سے وہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ خواہ اعلیٰ ادنا کو افعل کہے یا سارے امر ہوتے ہیں، تو پھر علی سبیل الاصطلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر مراد ہو تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے نزدیک التماس اور دعا امر نہیں، لیکن اب غیر داخل ہو رہے ہیں، ایک ہے امر تحدید کے لیے اور ایک ہے تعجیز کے لیے۔ ان پر یہ بات سچی آ رہی ہے کیڑی؟ ہاں، قول القائل جڑا اللہ تعالیٰ فرمایا ہے اے معلوم، او قول القائل ہے کہ کوئی نہیں، لغیر ہی علی سبیل الاصطلاح کو نہیں ہے۔ اسی طرح جڑا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ہے فاتو بصورت، فاتو قول القائل ہے کہ کوئی نہیں، لغیر ہی ہے کہ کوئی نہیں، علی سبیل الاصطلاح اللہ تعالیٰ تے حقیقتاً ساری کائنات والی تعالی ہے۔ تو بات سچی آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حالانکہ اصولیوں کی اصطلاح میں ان کو تو ملا جی من فرماتے ہیں پتر دوواں دے جواب آ گئے، وہ پھر بعد پڑھ دے ہوں ترجمہ کر لیے، وہ وزال کا جواب اگوں ہونے نے۔ اور ما ذکرنا کے ساتھ مندفع ہو گیا وہ جو کہا گیا ہے، وہ جو کہا گیا۔ ایک قائل صاحب تلوی انہا سوال کیتا ہے جی، کیا اگر مراد اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ او امر کے ساتھ اصطلاح ہے عربیہ کی تو پس نہیں حاجت ماتن کے قول، اور ماتن یہ تو اے کہ او تلوی اس دی شرح نہیں گی، اتھے بھی تعریف ہی میں ہی ہے، پس نہیں حاجت ماتن کے قول علی سبیل الاصطلاح کی طرف۔ اے عدم حاجت دلیل اس لیے کہ التماس اور دعا بھی امر ہیں ان کے نزدیک، کن کے؟ اہل عربیہ کے نزدیک۔ کن کے نزدیک؟ اور تم التماس اور وہ قول، وہ قول لفظ الامر مع تساوی، دعا قول صیغۃ الامر مع الخضوع ایزن امر عندہم اے عندہ، لہذا پھر تعریف اے بچوں نکل گئے۔ اور اگر مراد لی جائے امر سے
وہ جڑے فل بولے پیچھے بلا تھی وے اصطلاح الاصول کیڑے اصول تو ہون او ٹھیک ہے او التماس تے دعا تو داخل نہیں اللہ سبیل الاستماع قید ٹھیک ہے پس سچی آتی ہے تعریف اس پر سمجھ آ رہی ہے کہ ارادہ اس امر پر کہ ارادہ کیا گیا اس امر کے ساتھ تحدید کا اور تعجیز کا اس لیے کہ یہ امر بھی علی سبیل الاستعلاء ہے ہوتے ویکھو فیصدوں کو مع ان ما ارید بالتحدید جیسے معلوم شیتم اور تعجیز فاتو بصورت میں مثلہی یہ دونوں نہیں ہیں امر حقیقتاً اب تعریف معنی نہیں پہلی صورت لو تے جامع نہیں دوسری لو تے معنی نہیں اگے وضال حاجت ماطل کے قول علی سبیل الاستعلاء پر اعلیٰ سبیل الاستعلاء کی طرف اس لیے کہ التماس اور دعا بھی امر ہیں اہل عربیہ کے نزدیک اور اگر مراد لی جائے امر کے ساتھ اصول فقہ والوں کی اصطلاح پر سچا آتا ہے اس امر پر کہ مراد اس امر یعنی سچی آتی ہے تعریف پر سچی آتی ہے تعریف علامہ اس امر پر کہ مراد لی گی اس امر کے ساتھ کیا اور تعجیز اس لیے کہ یہ ہر ایک بھی علی سبیل الاستعلاء ہے اگے بازار على اصطلاح الاصول وليس المقصود مجرد الاستعلاء بل الزام الفعل وذا لا يصدق الا على الوجوب بخلاف التحديد والتعجيز ونحوهما جواب جب سوال شکوں سے ہونا تو جواب شکوں سے دیا جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہماری یہاں مراد اصول فقہ والوں کی اصطلاح ہے مراد لہذا پہلا سوال تو ختم ہو گیا وہ شک ختم ہو گئی کہ اصطلاح کی قید کیوں لگائی اور سنیں ہی ہمارے ہم کہتے ہیں کہ مراد کن کی اصطلاح ہے اب جو غیر داخل ہو رہے ہیں کون تو ہم کہتے ہیں کہ صرف اصطلاح مقصود نہیں اصطلاح بھی ہو اور الزام فعل بھی ہو کی ہوئے یعنی متکلم واقعتاً وہ فعل کو لازم کرے کہ تو کر تو اے بھی نال مراد ہوئے تو تائیں جی اب یہ بات تو سچی تب آتی ہے کہ جب اس سے فعل کا مطالبہ ہو اور تحدید اور تعجیز میں تو کیا نام ہے الزام فعل نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے بلکہ وہاں صرف دھمکانا ہے یا اس کی عاجزی بیان کرنے لہذا تحدید اور تعجیز داخل نہ ہوئے نہیں سمجھے ایک بار تقریر کر کے بولا مجھے کچھ سمجھ آئے سوال شکوں سے ہے ہم دوسری شک اختیار کرتے ہیں ہماری مراد اصول فقہ والوں کی اصطلاح ہے لہذا التماس اور دعا نکل گئے اب سوال ہے کہ تحدید اور تعجیز یہ امر داخل ہو گئے تو اس کا جواب ہے کہ صرف اصطلاح نہیں مراد بلکہ اصطلاح جس میں کیا ہو یعنی متکلم واقعتاً مخاطب سے مطالبہ کرے کہ تو یہ فعل کر تحدید اور تعجیز میں یہ مطالبہ نہیں ہوتا تحدید اور لہذا وہ دونوں داخل نہ ہو کونی کو کھانے چ پئی جے اور یہ کون یہ بھی کمی ہوئے اندفاع اس لیے کہ ہم کلام کر رہے ہیں اصول کی اصطلاح پر ایک ان کی سوال سی غیر داخل ہو گئے اور نہیں مقصود صرف اصطلاح بلکہ الزام فعل بلکہ اتنا نا بل مع الزام الفعل تو پھر زیادہ واضح سی اصطلاح بھی ہوئے لیکن نال الزام فعل بھی ہوئے کی ہوئے اصطلاح بھی ہوئے تے نال اور یہ بات کیڑی اصطلاح مع الزام الفعل نہیں سچی آتی مگر وجوب پر بجتھے دوسرے تے شے واجب کرنی ہے نا یہ صرف اوتھے سمجھ آؤندی ہے سنیں او وضع یعنی الزام نہیں سچا آتا مگر کس پر بس ہو گئی تعریف کہ میں برخلاف تحدید اور تعجیز کے اور ان دونوں کی مثل کے مثل تو مراد ایک امر بحث کے لیے بھی ہوتا ہے امر اذا حللتم فاصطادوا
یہ امر بعد کے لیے وہ بھی یہاں سے نکل گیا، کیونکہ یہاں مراد ہے جو علی سبیل الاصطلاح اور وجوہ الزام فعل کا مطلب ہے کہ متکلم نے حکم دیا ہے واقعتاً اے مخاطب تو ایک کام کر تیرے تے لازم ہے، اے امر ہوں جی اے، لہذا التماس اور دعا داخل نہ ہوئے اور تحدید اور تعجیز نکل گئے، اور وہ دونوں اس لیے نہیں ہے کہ ہم اصول فقہ والوں کی اصطلاح لے رہے ہیں مراد، اور یہ دونوں اس لیے نکل گئے کہ ہماری مراد کیا ہے، تو تحدید اور تعجیز میں نہیں ہوتا جی۔ اور یہ بات من کر لیں ہیں، اور یہ بات کیڑی یہ بات اس لیے کہ ہم کلام کر رہے ہیں اہل اصول کی اصطلاح پر، اور نہیں مقصود صرف اصطلاح بلکہ الزام فعل کے ساتھ، اور یہ نہیں سچاتا کون الزام مگر وجوب پر، جتھے شے واجب کیتی ہے نا اتھے سچا ہوندا ہے جی، برخلاف تحدید اور تعجیز اور ان دونوں کی مثل کے جی، وہاں وجوب نہیں ہے، وہاں وجوب نہیں جی۔ اس لیے ہم کلام کر رہے ہیں اصول کی اصطلاح پر، اور نہیں مقصود صرف اصطلاح بلکہ الزام کے ساتھ، اور یہ نہیں سچا آتا مگر وجوب پر، برخلاف تحدید اور تعجیز اور ان دونوں کی مثل کے۔ اور یہ اندفاع اس لیے کہ ہم کلام کر رہے ہیں اصول کی اصطلاح پر، اور نہیں مقصود صرف اصطلاح بلکہ مع الزام فعل، اور یہ الزام فعل نہیں سچا آتا ہے مگر وجوب پر، برخلاف تحدید اور تعجیز اور ان دونوں کی مثل کی۔